اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں زارا رحمان، جن کا تعلق کیری اسکول آف بزنس جانس ہاپکنز یونیورسٹی سے ہے، اور آف کورس وہ فائنینس میں اپنا میجرز کر رہی ہیں. زارا، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ می. یو ویلکم. زارا، اس وقت جو آپ ایز اے پاکستانی جو اپنے فائنینس میں گریجویٹ اسٹڈیز کر رہی ہیں، آپ کس طرح سے دیکھ رہی ہیں فائنینشیل کرائسس کو امریکہ میں؟ ہم لوگوں کی آپس میں کافی ڈسکشنز ہوتی رہتی ہیں ایٹ دا کیمپس اباؤٹ دا فائنینشیل کرائسس. آف کورس ہر کلاس میں ہم جو ہے سب پرائم مارٹگیج کرائسس کو ڈسکس کرتے ہیں، جو اس کی بیس پہ ہے پورے کریڈٹ کرنچ کے. اور زیادہ تر اکانومسٹ کا اگر ویو دیکھا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ 5 کوارٹرز ایٹ لیسٹ لگیں گے اس کو رائڈ آؤٹ کرتے کرتے. ایک کوارٹر ابھی دسمبر میں ختم ہو جائے گا تو 2010 تک پرابیبلی ریسیشن جو ہے وہ رہے گا، یہ کریڈٹ کرنچ جو ہے وہ رہے گا. ایز اے پاکستانی ابھی ریسنٹ ڈیٹا جو آیا ہے اس میں سٹی بینک نے 10,000 جابس لے آف کرنے کا ڈیسیجن لیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ امپلائمنٹ اپرچونیٹیز فار گریجویٹنگ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ایک چیلنج ہو جائیں گی. اس کے علاوہ فائنانس میں یوزلی ابھی تک دیر ہیز بین ریئلی گڈ منی. لوگ اس پروفیشن کی طرف اٹریکٹ ہوتے تھے بیکاز آف دا بونسز اور جو آپ کو پیکیجز ملتے تھے اور کمپنسیشن اینڈ ایوری تھنگ، وہ ساری چیزیں ریوائز ہو گئی ہیں. سو ہوپفلی ایز وی move onwards, America is the land of opportunity. It will remain to be the same because یہ جو فائنینشیل کرائسس ہے یہ دوسری کنٹریز میں بھی اسپل اوور کر گیا ہے. اب جاپان میں کر گیا ہے، یو کے، لائک جتنی کنٹریز امریکہ کے کوٹ ٹیلز پہ ہیں ان سب کو یہ افیکٹ کرے گا. اور پاکستان اینڈ ڈیولپنگ انڈر ڈیولپڈ کنٹریز جو ہیں یا ڈیولپنگ نیشنز جو ہیں ان کو بھی الٹیمیٹلی آف کورس اٹس گوئنگ ٹو افیکٹ. تو اس لیے گیون دا سینیریو جب سب افیکٹڈ ہیں، امریکہ اسٹل ریمینز ایٹ دا ٹاپ آف اٹ ان ٹرمز آف اپرچونیٹی اینڈ آل. لیکن جیسے پاسٹ ڈیز تھے، دا گڈ اولڈ ڈیز وین یو ور فلش وتھ کیش، پرابیبلی وہ سچویشن نہیں رہے گی. تو اس کا مطلب یہ کہ لوگوں کو اس وقت چاہیے کہ وہ اپنا کیش جو ہے وہ اپنے پاس ہی رکھیں. اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کرنا از ناٹ اے گڈ آئیڈیا رائٹ ناؤ. واٹ اباؤٹ دا IMF بیل آؤٹ جو پاکستان کے لیے انہوں نے مختص کیا ہے؟ اٹس فنی، ہمارے ایک سینئر کولیگ کل کہہ رہے تھے، میں نے اسے سوال کیا کہ آپ کے خیال میں یہ IMF کے جو پیسے ہیں یہ کب تک پہنچ جائیں گے پاکستان؟ تو ان کا جواب یہ تھا، سوال میں ایک جواب تھا کہ مجھ سے یہ پوچھیں کہ یہ کب تک چلیں گے. سو دونوں کا اگر آپ کوئی اپنا پرسپیکٹیو دیں، کب تک مل جائیں گے اور کب تک چلنے کا امکان ہے اس کا؟ کچھ اسٹیپولیشنز ہیں. ون آف دیم از کہ ایک فیسڈ پیمنٹ پلان ہے. یہ جتنے بھی 7.8 بلین آئی تھنک ڈالرز انہوں نے اگری کیے ہیں وہ رائٹ ہوئے ایز اے لمپ سم نہیں پے کیے جائیں گے، ایز اے فیزڈ آؤٹ پلان ہوگا. اس کے بعد ایک مانیٹرنگ کمیٹی ہوگی جس کے اندر آئی تھنک ایٹ لیسٹ 33% ریپرزینٹیشن ہوگی آف IMF. کیا کہتے ہیں ایگزیکٹوز، دے آر گوئنگ ٹو بی آن دیٹ کمیٹی. اس کے علاوہ انہوں نے کچھ لے آفس کی باتیں کی ہیں جو پاکستانی گورنمنٹ جابس ہیں، پینشنیبل جابس ہیں. دیر از اے پرسنٹیج دیٹ دے وانٹ ٹو بی ڈن اینڈ اوور ود کہ بس ٹھیک ہے ان کو آپ ختم کیجیے. اس کے علاوہ اور بھی بہت چیزیں ہیں. تو یہ چلیں گے تو صحیح. آئی مین پہلے جو پرابلمز رہے ہیں وہ یہ رہے ہیں کہ آپ پیسے مل جاتے تھے پاکستان کو اور اس کے بعد کوئی چیکس اینڈ بیلنسز نہیں ہوتے تھے. کوئی اس کو مانیٹر نہیں کرتا تھا. اٹ واز ڈیمڈ پرفیکٹ کہ بھئی جس کنٹری کو دے دیا ہے دے انڈرسٹینڈ دا ایشوز اینڈ اینڈ اٹ واز انڈرسٹوڈ کہ دے آر ویل کوالیفائڈ ٹو مینیج اٹ. تو اس لیے مانیٹرنگ اس طرح سے نہیں ہوتی تھی. اینڈ واٹ اباؤٹ پاکستانی ایکسپورٹس؟ جو لوگ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں عموماً اسٹورز میں میڈ ان پاکستان شرٹس ہیں یا بیتھ روم کی جو بیتھ روبز ہوتی ہیں وہ ہیں. ڈو یو تھنک کہ امپورٹرز امریکہ میں جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ کترائیں گے اس وقت پاکستان سے امپورٹ کرنے کے لیے؟ ایکچولی آن دا کنٹرری اٹ شوڈ بی دی ادر وے اراؤنڈ. جو آپ کے ریٹیلرز ہیں اینڈ امپورٹرز ہیں ان کا موٹیو اس وقت کاسٹ کٹنگ ہوگا. اور پاکستان، چائنا، آل آف دیز کنٹریز جہاں پہ بہت زیادہ انڈسٹریز جو ہیں وہ
برڈنڈ ڈاؤن نہیں ہیں ود آل دیز ایڈیشنل کاسٹ جو ڈیولپنگ کنٹریز میں ہوتی ہیں, جہاں پہ آپ کی یونینز اینڈ دیر از اے بیسک ویج ریٹ اور سارا کچھ. یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں آف کورس اگر ہیومینیٹیرین پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے, بٹ دے اینڈ اپ ان لو کاسٹ پروڈکٹ. سو آئی تھنک اف دے آر ڈیفینیٹلی گوئنگ ٹو ٹرائی ٹو امپورٹ اسٹف جس کا جو ہے کہ کہتے ہیں کاسٹ ایڈوانٹیج جس میں ان کو جتنا زیادہ ہو سکے وہ ملے. as far as Obama presidency is concerned, آپ کے خیال میں کیا پراسپیکٹس آپ دیکھ رہی ہیں ان ٹرمز آف کہ فارن انویسٹمنٹ یا ایڈ یا فیوچر اسسٹنٹس کے کچھ امکانات ہیں پاکستان جانے کے؟ پاکستان کی وہ امپورٹنس اب مجھے جو ہے اوباما ایڈمنسٹریشن کے لیے وہ نہیں ہے جو بش ایڈمنسٹریشن کے لیے تھی, بیکاز یہ لوگ اس طرح سے وارز کو دیکھ ہی نہیں رہے گے, ان وارز کو ختم کرنا چاہتے ہیں. یعنی کہ فائنینشلی اتنا کوئی پازیٹیو موومنٹ آپ ایکسپیکٹ نہیں کر رہی ہیں؟ دیکھیں ابھی تک بش نے صرف ایکسکلوسیولی ملٹری ایڈ دی ہے پاکستان کو. آئی ڈونٹ نو وہ ملٹری ایڈ تھی یا وہ صرف جنرل مشرف کو ایک جو ہے بونس تھا فار doing what he did in Waziristan and all of that. I don't know what that was. It's not my place to judge that. But Obama جو ہے اس نے کہا ہے کہ ہم دوسری ایڈ بھی دیں گے, ہم صرف ایکسکلوسیولی ملٹری ایڈ نہیں دیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسری ایڈ جو ہے اس کا he is well meaning to do something like that. لیکن پھر آپ اسٹیپ بیک کریں اس کلیم سے اور US کا اکنامک کرائسس دیکھیں. اینڈ آئیڈ لائک ٹو سے کہ میں نے ان کو کچھ نہیں بولا بولنے کے لیے, یہ ان کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے یہاں پر. بٹ آن دس نوٹ تھینک یو سو مچ فار ٹیکنگ یور ٹائم. Thank you so much. And we hope to have you again soon. Hopefully. Thank you. Thank you.